بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ اسلام میں ایمان کے 5 ستون ہیں جس میں حج سب سے اہم ہے۔ حج صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے جو ہر مسلمان جو جسمانی اور مالی طور پر مستحکم ہو کم از کم ایک بار ضرور ادا کرے۔ یہ ایک نعمت ہے کیونکہ اس شخص کو کعبہ شریف کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کرنے کے بعد جب حجاج وطن واپس آتے ہیں تو وہ روحانی طور پر تازگی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک نئی صلح زندگی شروع کرنے کے لیے ایک صاف سلیٹ سونپی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کی اور نہ کوئی برائی کا ارتکاب کیا تو وہ اس دن گناہوں سے ایسے پاک لوٹے گا جیسا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ اسلام میں قبول حج کی 3 نمایاں نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک صلح زندگی، مضبوط ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات شامل ہیں۔ تاہم یہ یقینی طور پر جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا حج قبول ہو گیا ہے، آپ کو اپنے اندر جھانک کر یہ طے کرنا چاہیے کہ حج، عمرہ اور حج کا آپ پر کیا اثر ہے، اعمال، الفاظ، رویہ اور دل۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس معلوماتی ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ضرور دیکھیے۔ پہلی نشانی ایک صلح زندگی۔ حج کی سب سے نمایاں شدہ نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے واپسی پر اس کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، ایک حاجی کی زندگی بری سے اچھی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے میں وقت کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہ چھوٹ جائے۔ حجاج کی محبت آخرت کے لیے بے پناہ بڑھ جاتی ہے اور وہ اگلی زندگی کی تیاری کے لیے سب کچھ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ حاجی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی آرزو کرتے ہوئے واپس آتا ہے، لہٰذا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ حج سے واپسی کے بعد بھی حجاج کرام اپنے اعمال پر نظر رکھیں، تمام برائیوں سے باز رہیں اور نیکی کی کوشش کریں۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی سنتیں ادا کرنے اور کثرت سے ذکر اور تلاوت قرآن پاک کو ترجیح دینے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب تک کہ یہ خالص عادت نہ بن جائے اس کو ترک نہ کریں۔ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج قبول ہونے کی نشانی ایک یہ ہے کہ حاجی ان تمام گناہوں کو ترک کر دے جو اس سے پہلے کی گئی تھیں۔ وہ برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دیتا ہے اور پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کھیل کود اور تفریح کی محفلوں کو ترک کرتا ہے اور ذکر و اذکار کی محفلوں میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ ایسی محفلوں میں جانا شروع کرتا ہے جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ دوسری نشانی ہے ذمہ داریوں کی دوسری شکلوں کے برعکس حج کا عمل آسان نہیں ہے۔ جس طرح ایسے لوگ ہیں جو صرف یہ بتاتے ہیں حج کا تجربہ کتنا حیرت انگیز تھا، اس طرح کچھ لوگ ہیں جو صرف سفر کی مشکلات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ اپنے سفر حج کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی بات کرنے سے گریز کیا کریں، اس کے بجائے حجاج کرام کی عظمت کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اسلامی یادگاریں، خانہ کعبہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی، انہیں دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تکمیل کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزوں کی عظیم منصوبہ بندی میں یہ تمام مشکلات غیر معمولی ہیں اور اللہ عازمین کو برکت و رحمتوں اور بخششوں کی صورت میں بہت زیادہ انعامات دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ حج کی تکمیل کے بعد بھی ایک سچے مومن مسلمان کے دل میں نیت کا اخلاص باقی رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ لوگ حاجی کو حاجی کہہ سکتے ہیں لیکن اس شخص کو اس لقب سے پکارنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے حجاج بھی اکثر اپنے مکہ مکرمہ، سعودی عرب کے سفر کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ توجہ کا مرکز بننا، سوالات پوچھنا، ضرورت مندوں اور غریبوں کو دیے گئے صدقات کے بارے میں بات کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہونے والے اخراجات، کس طرح عبادت کرتے تھے، نئی جگہوں کی تلاش، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ
وہ ان تمام چیزوں کو پسند کرے، ایسے کام کرنا پسند کرتے ہیں جیسے وہ عظیم ترین مسلمان ہوں۔ یہ تمام اعمال شیطان کی طرف سے ان کے ایمان کو داغدار کرنے اور ان کی عقیدت کو خراب کرنے کے لیے ہیں، اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا عازمین کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جب تک ضرورت نہ ہو وہ حج کے بارے میں بات نہ کریں۔ تاہم اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور انہیں یقین ہے کہ ان کا تجربہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے تو ان کے پاس اپنے سفر پر بات کرنے کا فائدہ ہے، لیکن دکھاوے کے بغیر۔ حج کا سفر حاجی کے دل میں اللہ کی پناہ مانگنے اور قرب الہی کے حصول کی لذت پیدا کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مقبول حج کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت، رحمت اور بخشش کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے مقبول ہونے کے ثواب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ بخاری و مسلم۔ حج اسلام کا بنیادی رکن اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض عبادت ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے حج ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ بیت اللہ کا سفر نہ صرف ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے بلکہ یہ انہیں بہتر انسان بناتا ہے۔ حج آپ کی روح کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا حج کیا جس میں نہ مباشرت کی ہو اور نہ ہی کوئی گناہ، وہ اس دن بے گناہ ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حج غربت کو دور کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو کیونکہ یہ غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ لوہے کے میلوں کو دور کر دیتی ہے۔ حج مسلمانوں میں اتحاد اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حج کے دن تمام نسلوں، قومیتوں اور زبانوں کے لوگ خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عورتیں جہاد کو افضل ترین عمل سمجھتی ہیں، کیا ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ جہاد کی بہترین صورت حج مبرور ہے۔ اپنے آپ کو آخرت کی بہتر زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے پچھلے 10 دنوں میں جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور انہیں کرتے رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔